अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसाक सिद्दी। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ होगा। बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बिस्तर से उठे होंगे और आपने अपने मामूलाते ज़िंदगी शुरू किए होंगे कुछ देर के आराम की ब्रेक के बाद। बिल्कुल जी। अच्छा, और ऐसा अक्सर होता है कि हम रात जब सोने के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं आने वाले दिन के हवाले से, हम सो भी जाते हैं, लेकिन सुबह जब उठ जाएं तो अपने आप को जरूर बताएं कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, किसी भी चीज का अंजाम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बस जान बाकी होनी चाहिए। आप सलामत, आपकी सेहत सलामत, तो सब चीजें हो जाती हैं। और साथ में भाई स्ट्रेस आजकल लोग बहुत ले रहे, नहीं लेना चाहिए। हर दिन को एक नए दिन के तौर पर लें, उसके अंदर नए अपने चैलेंजेस रखें, नए अपने गोल्स रखें, उसके हिसाब से उस दिन वो काम करें। एट द एंड ऑफ द डे जो ग्रजेस हैं उनको ख़त्म करें और फिर मूव ऑन करें। लेकिन एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि मदिया, हम रोज़ बात करते हैं कि आप उठ के आपकी नींद पूरी हुई नहीं हुई, आपने ये किया वो नहीं किया। उन हमारे भाइयों का, बहनों का, बाकी साथियों का क्या जो कि नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, फिर उस दिन में उनको भी तो हमें पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे आपका दिन गुजरा। लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि सो जाते होंगे अब तक। नहीं, मेरे ख्याल से मैं वाकई पूछ सकती हूँ क्योंकि जाग रही होती हूँ। मैं भी सुबह 4 बजे भी जाग रही यहाँ पर तो 5 बजे भी जाग रही होती हैं, तो मेरे ख्याल से पूछना उनका भी ख्याल करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में कई जैसे एयरलाइंस हो गई या इसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए या कई ऐसे टीवी चैनल्स हो गए जहाँ पर, या उसके अलावा बहुत से ऐसे शोबा है ज़िंदगी हैं जिसमें लोग नाइट शिफ्ट्स में भी काम कर रहे होते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू जी, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से हट के काम कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और पहला वनडे हम जीत गए, पहला वनडे हम जीत गए यार। हमें जेनेवा में पैसों की भी वो मिल गई है कि हाँ जी मिल जाएंगे, इसकी तवक्को नहीं थी। साहब आप क्या कहते हैं कि 2023 में फातिहाना आगाज कर दिया, एक भी मैच नहीं आ रहे और जीते जरूर हैं, एक वनडे हम जीत गए। चलिए जी, ये अच्छी बात है। और इसी अच्छी खबर के साथ हम आज के दिन का और आज के शो का आगाज करते हैं और टॉप स्टोरीज नजर डालते हैं। पंजाब असेंबली के इजलास में हंगामा आराई, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, दोनों की जानिब से नंबर गेम पूरे होने के दावे। साद रफीक कहते हैं सबको बैठना होगा वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी का जेनेवा में आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए $8 अरब से जायद इमदाद का वादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि फंड्स के शफाफ खर्च पर नजर रखने के लिए थर्ड पार्टी की खिदमात ली गई हैं। अमरीकी निजात पाकिस्तानी मोहम्मद ज़हीन का मुनफरिद रिकॉर्ड, 35 साल में कभी दफ्तर आने में देर की न बीमारी की छुट्टी की। तैयारे पर नाम लिखवाने की ख्वाहिश कंपनी ने बतौर तोहफा पूरी कर दी। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से, वो भी स्पेसिफिकली पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से, क्योंकि विफाक और पंजाब की जो हालत है ना, वो ऐसा लगता है कि ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा अजीब गरीब सियासी हिजान जो है, इज दैट राइट वर्ड ना, बिल्कुल ऐसे वो है वहां पे बरपा है। और पंजाब असेंबली का तो कल जो इजलास हुआ इसमें क्या हंगामा रही है सती साहब। बिल्कुल जी, ये पंजाब असेंबली के इजलास में इस तरह की सूरत हाल एक अब रिवायत बन चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से एतमाद का वोट लो के नारे लगाए गए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और फिर उसके साथ साथ जो मेहमानों की गैलरी थी उसमें आमद हुई राना सनाउल्लाह साहब की, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं और पंजाब में भी खासे वो सूबाई असम्बली के नशस्त पर इलेक्ट भी होते रहे हैं, वज़ीर कानून भी रहे हैं, तो एक हिस्ट्री उनकी रही है। और अता तारड़ साहब वहाँ पर जब पहुंचे तो लास्ट टाइम जब वो गए थे पंजाब असेंबली गए थे तो उसके बाद भी उन्होंने पंजाब असेंबली से उनको एक तरह से निकाल दिया गया था और उसके बाद उन्होंने निकलते हुए क्या नाज़ेबा इशारा किया था, इफ यू रिमेंबर दैट, अता तारड़ साहब ने। जी बिल्कुल। सो कल क्या हुआ जरा आपको पहले ये तो दिखा दें।
اچھا، رانا ثناء اللہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تبدیلی ہر قیمت پر ہوگی، نون لیگ کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز ہوں گے، ہمارے جبکہ وزیر پارلیمانی امور پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو اکثریت حاصل ہے اور رانا ثناء اللہ اسی لیے موجود رہے تاکہ اسمبلی کا اجلاس کو سبوتاژ کر سکیں۔ پرویز الہی اب چیف منسٹر نہیں ہیں، ان سے مطالبہ کرتا ہوں مستعفی ہوں۔ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے، یہ اس وقت 175 174 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو اجلاس ہوگا موجودہ اسپیکر کی زیر صدارت کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کورٹ نہ آبزرور مقرر کرے، اس کی نگرانی میں ووٹ آف کانفیڈنس ہو۔ اسمبلی نون کے پارلیمانی لیڈر حمزہ شہباز صاحب وہی ہمارے امیدوار ہوں گے۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے وزیر اعلیٰ کو اس ایوان کا اعتماد حاصل ہے، ہم اکثریت میں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا فارغ وزیر داخلہ آج تک نہیں دیکھا جو صرف اسمبلی کی کاروائی کو سیبوٹاج کروانے کے لیے سارا دن پنجاب اسمبلی میں موجود رہا۔ چیف منسٹر کا جو ووٹ آف کانفیڈنس کا لینے کا معاملہ ہے، جب بھی عدالت کہے گی ہم اسی ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کریں گے۔ قطعی طور پر کوئی اکثریت ان کے پاس نہیں۔ اچھا، ایک طرف تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی چیف وپ نہیں رہے، اور دوسری جانب پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو پہلے بھی بہت زیادہ مار پڑی اور اب آگے بھی ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر صاحب کا اب یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری مرضی ہے، ہم جب چاہے مرضی اعتماد کا ووٹ لیں۔ کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اچھا، خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے، سب کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ مزید کیا کہا انہوں نے، آپ بھی دیکھیے۔ جی، تو اسی تمام تر صورتحال پر ہم تجزیہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے ہمارے بیورو چیف اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن سینئر صحافی خاور گھمن، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم خاور، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ خاور، پنجاب کی ذرا ہم پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں، اس سے تو آلریڈی اتنا آئینی بحران فیس کیا ہوا ہے، اور اب پھر سے اب جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، کیا فیوچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ دیکھیں، جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کل 11 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کرنا ہے وہ کیس، آپ کو یاد ہوگا، جس میں چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے ایک انڈر ٹیکنگ کی ہوئی ہے کہ جی جو گورنر کا جو حکم تھا وہ غیر آئینی تھا، اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ غیر آئینی ہے، کیا مناسب وقت آپ کو ملنا چاہیے عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ تو اس کے اوپر کل فیصلہ ہوگا۔ کل کیا لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ دے دیتی ہے یا پھر مزید جو سنا جائے گا کیس، اور اس کے اوپر چونکہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے، اس کے اوپر دونوں طرف سے جو ہے جو بھی آرگومنٹ ہوگا کہ کیا ایک سیشن کے دوران سیشن بلایا جا سکتا ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے، کیا کتنے دن کافی ہیں تو کہ چیف منسٹر جو سٹنگ ہوتا ہے اس کو دیے جائیں، وہ اپنے لوگوں کو بلا لے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دینے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ کیس پرولانگ کرے۔ خاور، کیا ضروری ہے کہ ہر چیز عدالت ہی فیصلہ کرے گی؟ مطلب دیکھیں، ابھی بھی کل جیسے سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ ہم عدالت سے جا کے مسئلہ حل کرا لیں گے، کیوں نہیں اتنی میچورٹی آتی کہ مل کے بیٹھ کے کوئی بات کر لیں، ہر چیز پہ ہم عدالت کی طرف ہی رخ کریں گے؟ مجھے ایک تھوڑی سی آواز آپ کی ہلکی آ رہی ہے، کائنڈلی ان کو بولیں کہ آواز تھوڑی سی ٹھیک کرتے، باقی میں جو آواز کنٹینیو کیجئے پھر آپ۔ جی ہاں جی، اچھا، وہ یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ضرور ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے معاملات پنجاب اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے اندر سیاستدانوں کو حل کرنے چاہیے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے، ہر دور کے اندر جو ہے میمو گیٹ ہو، اس کے بعد پاناما اسکینڈل ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم عدالت کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں، جس طرح کل سعد رفیق نے بھی بولا کہ جی کچھ لوگوں کے رشتہ دار عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت پورے کا جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ میں جو 2-3 دن سے جو بیانات سن رہا ہوں، ایک دن پہلے آپ کو پتا عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہوا تھا ویکینڈ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ حالات اس نہج پہ چلے جائیں گے کہ پھر خدا نخواستہ کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہے گا۔ کل خواجہ سعد رفیق نے یہ بول دیا کہ جی پھر کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ مجھے ایک چیز مدیحہ یہ سمجھ آ رہی ہے، آپ کراچی میں بھی حالات دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں، پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ جائیں، وہاں پہ جو سڑک کے اوپر جو دہاڑی دار ہے، ریڈی بان ہے، جو عام بیچارہ جو منتھلی جس کی 25-30 ہزار 35 ہزار کمائی ہے،
اب ان کے گھر لٹرلی فاقے پڑ رہے ہیں. بالکل آٹے کی قیمت ہے, باقی ساری قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, ان کے ہاتھ پتہ نہیں کچھ آنا یا نہیں آنا, لیکن عوام کے جو ہاتھوں میں اگر ان کے گریبان آ گئے تو پھر معاملہ کافی خبر بالکل خراب ہو جائے گا. آپ کی بات درست ہے. اور آپ سے یہ سوچئے کہ ابھی بھی عوام کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تو آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوئی, ہم ان کی بات نہیں مان رہے. ذرا سوچئے کہ وہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیان سے متعلق یہ ہے کہ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا, اداروں کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا. تو ایک تو آپ اس کو کس طرح سے اس کی تشریح کریں گے؟ ایک جانب ادارے اپنے آپ کو سائڈ پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ دے آر سیئنگ کہ دے آر اے پولیٹیکل, ان کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے. دوسری جانب جس کو موقع ملتا ہے تو وہ آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے, بھلے حکومت ہو یا پھر اپوزیشن ہو. تو کیا مراد ہوئی اس سے؟ دیکھیں جی, پاکستان کی اگر سیاسی سطح کے اوپر حالت ٹھیک ہونی ہے تو اسی دن ٹھیک ہوگی جب سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے. وہ کب ایسی حالت پیدا ہوگی, فی الوقت ہمارے سامنے کو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ اگلے ہفتے 10 دن یا مہینے کے اندر ایسی کوئی حالات تو واقعات پیدا ہو جائیں گے. اس طرح کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان, خاص طور پر عمران خان اور ریسٹ آف دی لاٹ کے درمیان پیدا ہوا ہے. اب اس ساری حالت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اداروں کا کردار ظاہر ہے جو ہے اس کے اندر پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب آپ کسی سے بھی بات کریں, آپ بھی پروگرام میں سے وہ بات کر رہے ہیں, جو ماہرین ہیں, ماہرین معیشت ہیں یا جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ پاکستان کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جب عدم استحکام ہوتا ہے, اس طرح کا بڑھ جاتا ہے, تو وہ دوبارہ عوام کے پاس چلے جاتے ہیں, عوام سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو ملک کے اندر کیا چاہیے, کیا کس طرح کے حالات و واقعات کس طرح آگے بڑھنا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اسلام آباد میں الیکشن ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں, آپ کراچی کے اندر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بھاگ جاتے ہیں. ایک طرف ہمارے سیاستدانوں کو جمہوریت چاہیے, جمہوریت کے لیے الیکشن ضروری ہے, الیکشن یہ بھاگتے نہیں. جو بھی حکومت میں ہوتا ہے, پہلے جو ہے آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو وہ الیکشن نہیں چاہتے تھے بلدیاتی, انہوں نے پنجاب کے اندر ڈیلے کروایا. جی وہ تو اس کے خلاف چلے گئے, وہ تو بلدیاتی انتخابات کے خلاف ہم نے دیکھا, عدالت کو بھی چلے گئے تھے. لیکن اچھا مجھے یہ بات بتائیں, وہ تو ابھی جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پنجاب میں کچھ ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ ٹاپل کر جاتی تو ان کے امیدوار حمزہ شہباز صاحب ہیں, جن کو جب سے وہ دفتر سے نکلے تھے اس کے بعد ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کدھر ہیں. کیا ان کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے پاس, جو ان کے اتحادی, کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں سوائے حمزہ شہباز کے؟ یہ ویسے ایک سوال ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں آپ, پارٹی کی ماشاءاللہ چیف آرگنائزر جو ہیں, جو پارٹی کی تمام انتظامی امور ہیں, وہ مریم صاحبہ اور وہ ملک سے باہر ہیں. اب وہ ملک سے باہر ہیں, وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ 3 ویک جنوری کے اندر آ رہی ہیں. لیکن جو میرے پاس خبر ہے یہ مدھیہ, یہ کہ پنجاب کے اندر جو فیلڈنگ فی الوقت سیٹ ہو رہی ہے, وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کا چانس بن رہا ہے, وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. کیونکہ جو لوگ وہ اب صورتحال یہ بن رہی ہے, وہ ڈپینڈز اپون کہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتا ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ اعتماد وقت کا ووٹ لیں اگلے ہفتے 10 دن کے دوران, وہ پرویز الہی صاحب کو بولتے ہیں, پھر یہ ہمارے پاس خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آگے پیچھے ہوئے ہیں, ان کے نمبر شاید پورے نہ ہوں. پھر ایک کوئی رن آف الیکشن ہوگا, رن آف الیکشن میں جو امیدوار فی الوقت سامنے ہے وہ ملک احمد ہیں. دوسرا خبر یہ بھی کہ اگر وہ حمزہ شہباز بھی کرتے ہیں تو ابھی تو منحرف ارکان اور متنفر ارکان اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے دیکھنا ہے, پھر نون لیگ کے بھی آ جانے ہیں اگر وہی چوائسز رہی جو پہلے تھی. وہ بس اسی کے اوپر ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے سیاستدان یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے, یقین کریں کہ میں اوور دا ویکینڈ مطلب مجھے گاؤں جانا پڑا مختلف جگہوں کے اوپر, جب لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے, مطلب پچھلے 10 مہینے کے دوران جو عام فہم میں سمجھنے والی بات ہے ستی صاحب, وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپیہ تھا اس کی قیمت 50 روپے رہ گئی, اور جو 50 روپے کی قیمت مل رہی تھی اور کوئی چیز مل رہی تھی اس کی خبر صاحب, ایک میں چھوٹی سی بات ہے نا کہ دودھ, ڈبل روٹی, انڈے, یہ چھوٹی کموڈیٹیز, یہ 1000-2000 روپے سے کم میں 3-4 چیزیں آپ لینے جائیں تو آپ کو ملتی ہی نہیں ہے, اور پہلے یہ 500 کے اندر میں یا اس سے بھی کم میں آ جایا کرتی تھی. تو یہ خدا نخواستہ اگر آپ نا جو حالات ایسے نہ ہو جائیں, ابھی اب اگر افغانستان جائیں نا تو وہ بریڈ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو شاپر کے اندر نا پیسے ڈال کے لے کے جانے پڑتے ہیں. تو
ہماری حالت جو ہے اللہ نہ پھر بھی کرے انفلیشن وہاں پر حالات کم ہے خاور بھائی, انفلیشن وہاں پر پھر بھی بس کم ہے. خبر دیکھیے, بس اللہ پاکستان پہ وہاں پر رحم کرے. انفلیشن کم ہے. یہ وہ ٹائم آ گیا کہ آپ اور ہم جیسا بندہ بھی اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے, کیونکہ گھر کا ناشتہ ہی مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا مہنگا ہے گھر میں, تو بہت بری سچویشن ہے. بہت شکریہ جی خاور گھمن, ہمارے بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ عوام تنگ ہیں, عوام کہہ رہے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو اور جلدی کرو. خاور گھمن واز ویری رائٹ کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے یار, لوگ سسک رہے ہیں لٹرلی, اور مطلب وہ طبقاتی فرق بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور چینی لینے جاؤ, آٹا لینے جاؤ, بچے کا دودھ لینے جاؤ, کچھ بھی ایسی چیزیں آپ جو بچے کی کھانے, تو آپ کہتے ہیں ابھی تو کچھ اور تھی, پھر میں ایک مہینے بعد جب دوسری دوبارہ گروسری کرتی تب پرائس اور بڑھ جاتی, سمجھ نہیں آتی. اور ساتھی بہت ساری چیزوں پہ بھی نا پہلے بچت ہو جاتی تھی, اب نا بچت نہیں ہوتی. جیسے اب لٹرلی مجھے ہوتا تھا جی کمیٹیاں کیوں ڈالیں جی, پیسے میں بچا لیتی ہوں, لیکن اب مجھے ہوتا ہے نہیں جی کمیٹیاں ڈالنی پڑیں گی, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ورنہ بچت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, کیونکہ حالات ایسے سارے چل رہے ہیں جی. اللہ رحم کرے, سب کے حال پہ رحم کرے, الہی آمین. بہت مشکل صورتحال ہے. اچھا, اور ایسی تمام تر صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے دوست ہیں, جو ہمارے عزیز اسلامی ممالک ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی مدد کریں, جبکہ سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور کرنے کی ہدایت کر دی ہے, اور انہوں نے اسپیسیفکلی دیکھا بھی کہ ان کے عامر چیف سے ملاقات بھی ہوئی ہے. جی جی. اور جو پکچر سامنے آئی تھی وہ بڑی اچھی تھی, ہم نے اسپیسیفکلی ان کی وزیر اعظم کے ساتھ دکھایا جب وہ پہلے گئے تھے. اور جو ہم نے بڑا کم ہی ریئرلی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو کوئی بڑا سیاستدان یا کوئی آرمی چیف جو ہے وہ ان کے اس کیمپ کے اندر ان سے ملاقات ہوئی, جیسے بالکل فرش پہ بیٹھ کے ملاقات ہوئی. ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا ستی, ڈو یو ریممبر ہے؟ بالکل, آئی ڈونٹ, اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ کرے جی بہتر ہو. اور ہمارے اسلامی ممالک اور یہ جو چائنا جس کے ساتھ ہماری بہت گہری دوستی ہے, وہ بھی یہاں پہ ہماری جو ہے سپورٹ کرے. بالکل بہت ضروری ہے یہ سپورٹ, بہت, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت سپورٹ کی. اور میں کبھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوتا, نہ پرسنلی نہ اس سے ہٹ کے حکومتی سطح پر, کہ ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت ہو. ہماری سیلف سفیشینٹ اکانومی ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی دیٹ ہیز ناٹ بی دا کیس. تو چلیں جی, جو ہے وہ بہتر ہے. جب تک اپنے ہوش میں یاد آ رہا ہے, میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے IMF کا نام نہ سنا ہو, IMF کا نام نہ سنا ہو, یا ہم نے باقی قرضوں کی بات نہ کی ہو, ہم نے بہت ساری ایسی امداد ہمارے اور پاس سپورٹ اگر کے حوالے کوئی سے بات نہ کی ہو. قدرتی وسائل آتے ہیں تو ہم ان کو لوٹاتے ہیں. لیکن بہرحال دس از گڈ کہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک تو سعودی سرمایہ کاری, جیسے کہ آپ نے بتایا, $10 ارب تک بڑھانے پر غور کی ہدایت کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کو پاکستان کے مرکزی بینک میں سعودی ڈپازٹ $5 ارب تک بڑھانے پر غور کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اب غور کی بات ہے, MBS نے کہا تو کہہ دیا, بولا نا, کہہ دیا. تو بس یہ بہرحال آئی ہوپس ہو کہ ایسا ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی پروسیس ہوتے ہیں کافی. تو اگر وہ ہو جائے گا تو آپ کے ریزرو جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور پھر جو اس وقت جو لوگوں کے کمرشل بینکس میں فارن کرنسی اکاؤنٹس میں ڈپازٹس ہیں, ان کی جان خلاصی ہو جائے گی, جن پہ مبینہ طور پر ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی اس پہ نظر ہے. دوسری جانب جی جنیوا میں بھی جو عالمی ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی, اس حوالے سے بات بھی کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک آ رہی ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, تو کل کی ایک پاکستان کے معیشت کے اعتبار سے, موجودہ حکومت کے اعتبار سے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ جنیوا میں ہونے والی عالمی ڈونرز کانفرنس میں بین الاقوامی برادری سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش رہی, اور اس کے اندر امید اتنی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ ہماری جتنی معاشی ماہرین سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ ظاہر ہے کہ ان کو آپ بلائنڈ فولڈ نہیں کر سکتے, ان کو آپ حقیقت ان سے چھپا نہیں سکتے. یعنی کہ ایک جانب آپ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ہماری امداد کریں, اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہماری کیبنٹ کی لیکن اس کے باوجود جو ہے دے لسن ٹو اس, کیونکہ جو میگنیٹیوڈ ہے ڈیوسٹیشن کا, جو 3.5 کروڑ لوگ اس وقت میری آپ کی ہم سب کی امداد کے منتظر ہیں, ان کی مشکلات کا اندازہ کیا. $30 ارب کا وزیر اعظم پاکستان نے بتایا تھا کہ بحالی اور تعمیر نو کے کاموں کے لیے ہمیں چاہیے, جو نقصان کا تخمینہ اتنا ہے, ابتدائی طور پر ہمیں $16 ارب چاہیے انہوں نے کہا تھا, لیکن اس کے اندر جو وعدے کیے گئے وہ تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کے کیے گئے. یہ سلسلہ ہے. بالکل جی. اچھا, یہ جو عالمی ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بین الاقوامی برادری سیلاب متاثرین کی مدد میں, کیونکہ ہم نے دیکھا کافی پیش بھی رہی, جیسے بھی ستی نے بھی کہا, اور اسلامی ترقیاتی بینک پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے, کیونکہ جتنا موسمیاتی تبدیلی سے
की वजह से पाकिस्तान ने सफर किया और किसी मुल्क ने इतना सफर नहीं किया, तो वो $4.2 अरब पाकिस्तान को देगा। $600 मिलियन के आम सरमाए के वसाइल भी इसमें शामिल हैं और साथ में वर्ल्ड बैंक के नायब सदर ने $2 अरब देने का ऐलान किया है और फिर अमेरिका मजीद $100 मिलियन देगा। यूरोपीय कमीशन का 500 मिलियन यूरो और फ्रांसीसी सदर का भी $10 मिलियन देने का ऐलान। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस तरीके से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर खारजा यहाँ पे मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी और जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान ने जो डेवस्टेशन अभी देखी है उस हवाले से एक अच्छा मुकदमा फाइट किया। लेकिन अब ये देखना है कि तमाम तर जो पैसा है ये कब आता है। ऐलान तो कर दिए गए, बात आपने जैसे मैटर्स, और ऑब्वियसली ये नहीं है कि अब जैसे कुछ रकम है वो 3 साल के अंदर आएगी, कुछ कैसे होगा, जो जरा आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या हुआ। वैसे देख तो रही हैं आप, तो बताते हैं आपके मजीद क्या हुआ। तो ब्लूमबर्ग इससे मुतालिक ये कहता है कि पाकिस्तान 6 माह तक, यानी कि कहां पर 1 महीने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में फंसे हुए थे, कहां 6 महीने तक अब यह है कि थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलेगा। IMF से पाकिस्तान को जून के आखिर तक मदद मिलेगी और सरमायाकार अप्रैल 2024 में बड़े कर्ज की अदायगी पर परेशान भी हैं और पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमतें भी गिर चुकी हैं। बहुत सी चीजें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से चीज़ों से निपटा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए अलग वक्त निकाला और मौशी मामले पे ज़ाहिर है बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, जब ये होने जा रही थी उस वक्त आप कितने ऑप्टिमिस्टिक थे इसको लेकर, और अब इसके अंदर जो प्लेजेस किए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कितने और किस हद तक मुफीद साबित होंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन अशफाक इन मदिया। अच्छा देखिए, मैं इस पे कोई काउंट नहीं कर रहा था। उसकी वजह यह है कि देखिए इस वक्त जो हमें जरूरत है वो इमीडिएट डॉलर्स की है, इमीडिएट जो है फ्लोज की है, और ये जो प्लेजेस हैं ये ओवर द पीरियड आएंगे। डेफिनेटली एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा जो प्लेजेस हुए हैं, लेकिन स्टिल ये प्लेजेस हैं। यू नेवर नो कि इसमें से मटेरियलाइज कितने होते हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 50% भी मटेरियलाइज आज हो जाए, यानी कि अगले 1 महीने में हो जाए, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा बनस्बत के 3 सालों में जो है वो पूरे बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन 3 इन द बुश। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए हमें आज जो है कम से कम 5 से 8 अरब डॉलर की भी जरूरत है पूरा 1 साल निकालने की। मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ता जो है आपको मिल जाता है, 4 हफ्ते इनफैक्ट मिल जाते हैं हर $1 बिलियन ऐड होने के लिए। यानी कि अगर आपको आज $1 अरब मिलता है तो 4 हफ्ते आपको एक सांस लेने के लिए मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपको जो है आपके लिए मुझे मिलता है तो सारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी वैसे, लेकिन बहरहाल ओनली वे फॉरवर्ड इज आप IMF के साथ अपने मामला सीधे करें और IMF के साथ जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करें, चाहे इस गवर्नमेंट ने किए चाहे पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं, वो नहीं करेंगे तो आप मुश्किलात। खुर्रम साहब, इसी से मुताल्लिक ये जो एक साइड लाइंस पे मुलाकात हुई थी, गालिबन IMF के जो पाकिस्तान मिशन के सरबराह हैं, नेथन समथिंग उनका नाम था, उनसे मुलाकात में इसहाक डार साहब ने यही उनको कहा ना कि हम आपके साथ किए गए। खुर्रम प्लीज स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये रास्ता है कि पाकिस्तान रेलवेज का जो रोलिंग स्टॉक है उसको हम बेहतरीन अंदाज में उसको हम यूटिलाइज करें। तो ये सारे काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे जो रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो मुल्क का निज़ाम अदल है, अगर उसकी सपोर्ट मिल जाए स्टेट इंस्टीट्यूशन को, तो हमारी काम की रफ्तार और हमारी तरक्की की रफ्तार दुगनी हो सकती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये तो तब होगा ना जब आपको सियासी इस्तेहकाम में आज आपका इजलास भी है, क्या करने का जाए, मैं ये वो तब होगा जब आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे। आपको ना पंजाब में कुछ मिल रहा है, ना वफाक में कुछ कर पा रहे, लोग सड़कों पे खवार हो रहे हैं, आटे के लिए जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये इस हद तक दुरुस्त है कि सियासी इस्तेहकाम तो लाजमी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ही ना करें, इतना बड़ा सैलाब आया बदतरीन, कोई ताउन किया है KP या पंजाब हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के साथ मिलने की जहमत गवारा नहीं की, उनको हालांकि सपोर्ट किया गया। मैंने तो ऐसी हुकूमतें कभी सारी ज़िंदगी नहीं देखी। आपका इख्तलाफ होता है, मरकज़ में कोई हुकूमत होती है, सूबे में कोई होती है, लेकिन आप अवामी मफादात के लिए और रियासती सरकारी कामों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये अब एक पार्टी आ गई है
जिसे सहूलतकार उनके लेके आए थे उसने अजाब डाला था पूरे मुल्क में। देखें कितने दिन ये अजाब चल रहा है, कब तक चलेगा, आपने क्या प्लान किया? मुझे मालूम नहीं है कब तक चलेगा। पंजाब में अब आप क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, मैं बड़ा आपको बड़ा ब्लंटली बात करता हूँ हमेशा। पंजाब में चेंज आ भी जाए, परवेज़ लाई साहब चले जाएं, हमारी हुकूमत आ भी जाए, तो जब तक सियासी इस्तेहकाम आना है तो उसके लिए तो सियासी इत्तफाक़ राय करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और वो बातचीत जो है, अगर आप मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं और इसको मुश्किलात से और अजाबों से और बहरानों से निकालना चाहते हैं, तो सिर्फ सियासी जमातें नहीं, फिर पाकिस्तान की अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और सारी सियासी क़यादत को एक नुक्ते पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इस वक्त नुक्ता जो है वो है कि माशी बहरान को रिजॉल्व कैसे करना है। और उसके लिए जो बात मियां शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ दी अपोजिशन की थी, आज भी वही बात है, और वो बात है मिसाके मईशत की, बैक बाय रियासती इदारों के, वो सपोर्ट करें उसको और सारी सियासी जमातें उस पर इत्तफाक करें। दूसरी बात यह है कि लेग पुलिंग बंद की जाए एक दूसरे की, और बजाय एक दूसरे को खींचातानी करने के, हो गया जो हो गया, वो लकीर पीटने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो हमारे साथ होना था हो गया, अब हमारे बाद दूसरों के साथ ऐसा कुछ क्यों हो, मैं तो इसकी कभी हिमायत नहीं करता। जिसने जो किया वो कानून के मुताबिक हो, तो बुनियादी तौर पे सियासी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है, और उसके लिए अपने अपने होल से बाहर निकल कर उठ कर एक दूसरे से बात करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आपका पंजाब का अपोजिशन लीडर की ऑलराइट जी, तो ख्वाजा साद रफीक साहब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया के नुमाइंदगान से, और हम बात कर रहे थे इससे पहले खुर्रम शहजाद साहब से, लेकिन एक खबर है आपके पास है। बिल्कुल जी, खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। अरब मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान के दरमियान मुलाकात हुई है, जिस हवाले से मजीद जान लेते हैं लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे बताइएगा। लईकुर रहमान इससे मुतालिक जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर लाइक अच्छा, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, इस हवाले से डिटेल्स जो हैं वो कुछ ये हैं कि आर्मी चीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान के दरमियान मुलाकात हुई है, और मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। दिफाई और फौजी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया, ऐसा रिपोर्ट किया है अरब मीडिया ने। शेख मोहम्मद की जनरल आसिम मुनीर को सरबराह पाक फौज का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, और इसके साथ साथ यूएई के सदर का जनरल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी सामने आया है। बिल्कुल जी, लईक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद जान लेते हैं। जी लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ फौजी ताउन, दिफाई और दिगर शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। यूएई के सदर ने जनरल आसिम मुनीर को सरबराह पाक फौज का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए तवक्को की कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए वो अपना किरदार इस तरह अदा करते रहेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे खुर्रम शहजाद साहब से। तो खुर्रम शहजाद साहब, बात में आपसे ये कर रहा था, आपने कहा कि आईएमएफ के साथ जो बातचीत है वो हमें इम्पोर्टेंटली करना होगी, लेकिन ये जो साइड लाइन्स पे मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के लिए जो आईएमएफ के मिशन चीफ है उनसे, और यहाँ पर जो बयान दे रहे थे इसहाक डार साहब, उसके बरखिलाफ उन्होंने वहाँ पर बात की कि हम अज़्म रखते हैं कि जो हमारे उनके साथ जो वादे हैं, जो शराइत आईएमएफ की हैं, हम उनको पूरा करेंगे। तो आपको लगता है कि वहाँ पर भी कुछ बर्फ पिघलेगी? देखें, डार साहब ने अगर साइडलाइन पे ये कहा है कि हम प्रोग्राम पूरा करेंगे तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है ये, और कौम के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस गवर्नमेंट की भी या कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब चीजें करे जो कौम के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर है। तो अगर उन्होंने ये कहा है कि प्रोग्राम पूरा करेंगे, इसका मतलब ये कि जो आईएमएफ ने डिसीजंस कहे हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, करेंसी को की वैल्यू को नीचे करना है इंटर बैंक की, क्योंकि ओपन मार्केट पे तो वैसे ही करेंसी नीचे है, तो रेमिटेंसेस भी उस तरफ जा रही है, एक्सपोर्ट भी उस तरफ जा रही है, गवर्नमेंट को ना फायदा हो रहा है ना बैंकों को फायदा हो रहा है, बैंकों को तो इनफैक्ट फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या स्टेट बैंक को थ्रू रेमिटेंसेस थ्रू डॉलर्स जो आते हैं वो नहीं आ रहे उस तरफ। तो आपको जो है नुकसान ये हो रहा है कि आपके यहाँ डॉलर्स मजीद कम होते जा रहे हैं। तो वो आप अगर मार्केट पे ले आए इंटर बैंक रेट को,
जो कि इस वक्त ओपन मार्केट का रेट है, जो कि 240 तक 245 तक जाने की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स ज्यादा बसीरत हमसे रखते हैं, जब आपने भी कहा कि IMF का प्रोग्राम वो पूरा करेंगे, बार बार इस चीज का कह रहे हैं, तो हम इस पे काम क्यों नहीं करें? हम वो जो सख्त फैसले लेने हैं वो ये क्यों नहीं ले रहे? किस चीज का इंतजार करें? क्योंकि जितना इंतजार करें, जितना ये प्रोलॉन्ग करें, हम और दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और अभी तो मैं कल सुन रही थी, कल मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि हमें IMF के पास जाने के बाद फिर आगे जाके दोबारा हम फिर IMF में जाएंगे। वो तो कह रहे थे बल्कि नए कर्जे लेने पड़ेंगे हमें, अगर हम चाहते हैं कि सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप ये ना समझे कि IMF ने आपको अगर $1 अरब या $2 अरब दे दिए तो आपका हमेशा के लिए बेहतरी हो जाएगी। ये तो आपको एक बीच में रिलीफ मिलना है, जिसकी वजह से आपके वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB, ये सारे, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया, चाइना, ये सारे आपको रोल ओवर और पैसे जो है वो उस हिसाब से देंगे, तो ये तो जरूरी है। दूसरी बात ये, जो प्रोग्राम कंप्लीट होने की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा कि आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन है, जो कि ओपन मार्केट के रेट्स पे लाना है। दूसरा, गैस प्राइसेस बढ़ाना है। तीसरा, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उसमें जो PDL है उसको जो या तो बढ़ाना है या वो तो बढ़ा भी चुके हैं काफी, अब तो 50 से 70 करती है, पता नहीं। मैं कह रहा हूँ नीचे जो प्राइसेस आ रही हैं, नीचे प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में आ रही हैं, तो पास ऑन करने के बजाय कुछ हद तक अपने पास टैक्सेस में इंक्रीज करें, ताकि IMF का टारगेट जो है PDL के थ्रू वो पूरा हो सके। मैं इसको बिल्कुल इंकरेज नहीं करता कि आम आदमी से आप पेट्रोल की मद में जो है टैक्सेस लें, लेकिन आपके पास अगर अभी रूम थोड़ा बनता है तो आम आदमी को आज जो है सब्सिडी पे लगाने से बेहतर है आप लॉन्ग टर्म में उसको सोल्यूशन। एक चीज और बताइएगा खुर्रम शहजाद, हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए, कि जैसे मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो मालियाती इदारे हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की मदद करने से पहले देखते हैं कि पाकिस्तान IMF को किस तरह से टैकल करता है। जिस तरह से आपने अभी कहा कि IMF अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा तो फिर दरवाजे खुलेंगे कि दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान को रोल ओवर दे सकें या कुछ इस तरीके से आसानियां फराहम कर सकें। वाई आर दे इंटरकनेक्टेड? देखिए जी, IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने ऐसा एक मॉडल क्रिएट किया है दुनिया में, जो कि इंडोर्स करता है, जो कि आपको थप्पा मार के देता है कि जी इसके ये अब हमारे प्रोग्राम में है, तो हमारे प्रोग्राम में जो डिसिप्लिन है ये फॉलो करेगा। क्योंकि ये डिसिप्लिन फॉलो करेगा तो ठीक हो जाएगा आगे जाके। जब ठीक हो जाएगा तो हर कोई ये कहता है हाँ जी ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है, जी स्टैंडर्ड मॉडल है IMF, या ऐसी इंडोर्समेंट एजेंसी है कि दुनिया भर उसको जो है बैक करती है, दुनिया की इकोनॉमीज, और ये कहती है कि जी ये अगर आपको बैक कर रहा है या फिर रेटिंग एजेंसीज आपको बैक कर रही हैं, बेहतर आपको रेटिंग दे रही है, तो आपकी आगे की जो डिसिप्लिन है वो ठीक होगा। तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। देखिए, किसी भी बैंक के पास आप पैसा लेने जाते हैं, वो आपको जब कहता है, स्टेट बैंक आपको अगर ये कह दे कि जी ये जो बैंक है या ये जो कंपनी है ये बेहतर है, ये अच्छी है और ये काम कर सकती है, तो सारे बैंक उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह दुनिया में भी ये मॉडल है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था कि दुनिया में भी ऐसा ही मॉडल वर्ल्ड बैंक और IMF का है कि IMF आपको अगर ऑन बोर्ड कर लेता है, आप उसके डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई फिर आपको आप पे एतबार करना शुरू हो जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, जो कि आज हमारी स्क्रूटनी है कि वो देखते हैं कि अच्छा भी इतना प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज हो चुका है तो चीजें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया जी, माहिर मुआशियात शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मसला ये यहाँ पर वफाकी वज़ीर खजाना का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी समझ में नहीं आ रही, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे लग रहा है हम बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि काफी अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं ना, दोबारा कहना अगर पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता चलता है सिचुएशन। बिल्कुल ऐसा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर पंजाबी हाउस होल्ड में और स्पेसिफिकली अगर हम अंदरूनी सिंध के वाले से बात करेंगे तो आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, बचपन में वो अम्मियों के जहेज की बड़ी बड़ी सी संदूकचियां होती थी, लोहे की ना, पेटियां होती, संदूक होते थे, संदूकचियां छोटी होती है, संदूक, हाँ बड़े बड़े साइज की ना, मतलब जैसे क्योंकि सती ब्रेक में कह रहा था कि उसमें एक पूरा बंदा भी आके संभाल सकता है, वो लिटरली कहीं तो अनाज के लिए रखी जाती थी और कहीं पे बच्चियों के जहेज के लिए, क्योंकि पंजाबियों में बड़ा कल्चर है जनाब की, जैसे बच्ची पैदा हुई बड़ा सारे संदूक आ गए घर में। तो सिंध में कल्चर अभी भी है, और सख्त से इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करें अशफाक न्याज़ी। लोहे के संदूक और पेटियों का रिवाज सिंध की रिवायत है। घरों में सामान रखने के लिए लोहे से बनी ये पेटियां तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा गंदम को स्टोर करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे सिंधी जबान में गुंदी कहा जाता है। हमारे काम को भी तकरीबन 75-76 साल हो गए। अलग अलग किस्म का काम है। बक्से भी हम बनाते हैं और कनक की गुंदियाँ, जिसमें अक्सर आप देखेंगे ये चावल वगैरह रखा जाता है, तो वो भी हम बनाते हैं। पहले ये थी तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपए की, अभी ये 9,000 से 10,000 तक क्रॉस कर गई है।
सिंध की शादियों में कोई और सामान जहेज में हो या ना हो, लोहे से बने संदूक और पेटियां जहेज का लाजमी जुज समझी जाती हैं, लेकिन इस सनत पर भी बढ़ती हुई महंगाई ने बहुत बुरा असर डाला है, जिससे इस सनत के बड़े बड़े डीलर समेत मजदूर तबका भी परेशान है। ये मेहनत का काम बहुत है, हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करे, इसलिए हम कमा सकें। 2 दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन बेले बैठ रहे हैं। पेटी खरीदने आया हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए, क्योंकि ये ज़रूरत वाली चीज़ है। इसमें गर्म कपड़े हैं, लिहाफ है, कंबल है और रिलिए हैं, जो भी घर की चीज़ें होती हैं इसमें स्टोर हो जाती हैं। ऑल राइट जी, रिपोर्ट आपने देख ली, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 10:04 हुआ चाहते हैं, एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद हैं। और कैसा गुजरा आपका 1 घंटा? मुझे उम्मीद है कि आपका 9 से 10 बजे तक का टाइम हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरा होगा। और जाहिर है कि हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। देखें, जब आप दूसरे से किसी से इमदाद मांग रहे हैं, किसी से पैसे मांग रहे हैं, तो पहले आप अपने घर की चीज़ें ठीक करें ताकि लोग उसके अंदर परेशानी का शिकार ना हो, ताकि लोग जो सिसक रहे हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं, वो खावर गुमन साहब ने सही हवाला दिया था कि लोग अब उनकी आंखों में आपको वीरानी नजर आती है क्योंकि उनकी कमाई नहीं रह गई। फिर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो एक अमीर तबका था वो अमीरतर हो गया है, और जो गरीब तबका था उसके लिए अब सांस लेना भी दोभर हो गया है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। बिल्कुल, अल्लाह पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, अल्लाह पाक हम पे रहम करे, क्योंकि यकीन माने हम जब से हमने भी होश संभाला हम ये देखते हैं कि जी मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये तो हमने हमेशा सुना है, लेकिन हालात बजाय कि थोड़े बहुत बेहतर हों, क्योंकि जो हमारे साथ जो दूसरी ममालिक हैं वो तरक्की कहीं ना कहीं कर जाते हैं, लेकिन हम अभी तक जहाँ थे वहीं पर है, इनफैक्ट उससे भी पीछे जा रहे हैं। तो ये बड़ी परेशानी की बात है कि क्यों नहीं हम रो करें। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि आप ये देख लीजिए कि इन्फ्लेशन, अभी वो ट्विटर पर गर्दिश कर रहा था कि जो मुर्गी का गोश्त है वो आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में है तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो या उससे ज़्यादा, और ज़िंदा मुर्गी भी आप देख लें कि 400 के लगभग है, 400 सवा 400 के लगभग है, और भारत में पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 370 रुपये है। अफगानिस्तान में भी कीमत कम है। अच्छा, खित्ते में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा 26% यहाँ पर है, 23 से 26%, और एक्चुअल वैल्यूज जो हैं, मैं आपको जो वैल्यू बता रहा हूँ ना, बेसिकली ये इदारे शुमारियात की जानिब से जारी की जाती हैं। और मुल्कों की तरक्की में हम बेसिकली हमेशा ले आते हैं जीडीपी को, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जीडीपी होती है, जीएनपी होती है, उसके साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है, साथ ही साथ आपके एचडीआई को देखा जाता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि ये डिटरमिन करते हैं। अच्छा भाई, कि लोग किस तरह से आगे बढ़े। क्या बातें करें, बांग्लादेश की मिसाल ले ना, आपके पास 2.25 रुपए हो ना, तब जाके आपको 1 टका मिलता है। लोग कहते हैं 1 टके की उसकी औकात नहीं है, क्योंकि तब टके को हम कुछ समझते नहीं थे, अब टका रुपए को कुछ नहीं समझता। तो ये तो हमारी सिचुएशन है। खैर, ये तमाम तो सूरत हाल आपके सामने है। दूसरे घंटे में हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी अहम चीजें आपके साथ शेयर करें। पहले हमने थोड़ी बहुत हार्डकोर न्यूज जो है वो आपसे डिस्कस कर ली, अब आपकी सेहत के वाले से बात करेंगे, आपकी स्किन के वाले से बात करेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मजे की स्टोरी हमारे साथ है, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले सती साहब, एक आपको पता नहीं, ये है कि सर्दियों का सीजन है। अच्छा, सर्दियों के सीजन है, वैसे हमारे पास एक चिन्नौट से रिपोर्ट भी हम शेयर कर सकते हैं अभी कि उसका वक्त नहीं है। अच्छा देखिए, सर्दियों के सीजन की सौगात है मछली। मतलब सिंध वाले कहेंगे यार क्या बात करी मत, हम तो हर सीजन में खा लेते हैं। हाँ, हर सीजन में खाते हैं, लेकिन पंजाब में स्पेसिफिकली सर्दियों के मौसम में खाई जाती है मछली। और आपको पता है कि चनाब में तो स्पेसिफिकली ऐसे लोग हैं वो कहीं जाके मछली खाते नहीं है, बल्कि खुद जो है ना वो मछली का शिकार करते हैं। क्या बात है। इस हवाले से अमीर मोर्चा उनकी रिपोर्ट देखें। सारा दिन मछली सॉर्ट में कितनी मछली मिलेगी, मजा है, सामन हाथ लग जाए, चिन्योटी सामन, आहा हा, फिर चिन्योटी सुशी बना के हम खाएंगे। खैर जी, आपको पता है अक्सर लोग कहते हैं, मतलब जहाँ मछली मजेदार है, मजेदार तो है, लेकिन क्या करें, डर भी बड़ा लगता है मछली खाते हुए। पूछे सतीश साहब क्यों? भाई वो काफी सारी मिथ्स उसके साथ वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये तो हम दिखा रहे हैं ना मार्केटों वगैरह में, लेकिन घरों में पकने वाली मछली के हवाले से भी ये कहा जाता है, और ख़ास तौर पर कि भाई आपने मछली खा ली है तो उसके बाद
دودھ نہ پئیں, اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو پھر برس ہو جائے گا, برس ہو جائے گا, پنجابی میں کہا جاتا ہے جی, اور پنجابی میں پھل بیری کہا جاتا ہے, ویٹیلیگو اس کو کہا جاتا ہے, انگریزی میں کہا جاتا ہے جی. تو یہ اور یہ ایریورسبل ہوتا ہے, مطلب ایک بار یہ ہو گیا تو نہیں ٹھیک ہو سکتا. اسکن کی پگمنٹیشن بیسیکلی چینج ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پھر کافی اس کے اندر پرابلم. اینڈ دس ہیپنز وین وی ایٹ فش ان دی بریڈنگ سیزن. اچھا بچپن میں یہ کہتے ہیں, میں نے یہ سنا ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ ہمیں دور کرنی ہوگی. ہاں, یہ میں بہت ساری جو میتھس ہیں ہمیں دور کرنی ہوگی, کیونکہ ہوتا یہ ابھی بھی یقین مانے اتنا پڑھنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں دل میں خوف تو ہوتا ہی ہے. کبھی اس جگہ ستی صاحب میں مچھلی کھا لوں نا, رات میں کوئی کہہ دے جی امی کہتی تھی جی دودھ پی لو, تو میں کہتی تھی نہیں بھائی, اور کبھی غلطی سے چائے بھی پی لی تو ساری رات ہاتھ دیکھتی رہتی تھی کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے آپ کے چہرے پہ اس سے نشان پڑتا ہے, پھر اس کے بعد آگے ہوتا ہے. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں ذرا. برس کے مرض پر بات کرنے سے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کیا اس کا کھانے سے کیا کنیکشن ہے. تو ماہر غذائیات ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ جی عائشہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کوئی کنیکشن ہے ان کا آپس میں؟ میں آپ لوگوں کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی, لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے تو پھر میں کچھ اپنی رائے اسی لیے دے دوں. بھائی مچھلی اللہ تعالیٰ کی اتنی کوئی بہترین نعمت ہے, اور ہم نے اس کو برس سے کنیکٹ کر دیا ہے. اور یقین کریں ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے نا, تو کبھی مچھلی کھا رہے ہوتے تھے اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا بھائی دودھ نہیں پینا, آئس کریم نہیں کھانی, کھیر نہیں کھانی. اس کے بعد جب اس فیلڈ میں آئے اور میڈیسن میں آئے, پھر میں نے تو خیر نیوٹریشن ہی اپنا فیلڈ بنا لیا, پوسٹ گریجویشن ساری چیزیں برس اور وٹیلیگو اور پنجابی اور ہم تو پھول بیری. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈائٹ. دوبارہ سے بتائیں. اس کا ڈائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مچھلی سے بھی کوئی تعلق نہیں, مچھلی سے کوئی تعلق نہیں, مچھلی کے بعد دودھ پی لیں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا پنجابی میں ایدا کوئی تعلق بندا ہی نہیں, ایدا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تسی جو کچھ کھانا ہے تسی کھاؤ تے رج کے کھاؤ, دودھ پیو, کلچے کھاؤ, کھیر کھاؤ, بلائی کھاؤ. نہیں ہوندی پھل بیری. ہاں نہیں ہوندی. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. اٹ از کنیکٹڈ کہ آپ کا یہ جو میلانوسائٹس ہیں یا جو پگمنٹ ہیں, آپ کی باڈی کی ایک جنگ شروع ہوئی ہوئی ہے آپ کے میلانین پگمنٹ سے. ٹھیک ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے ون سٹارٹ ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ آپ نے امیڈیٹلی پھیلنے سے اس کو بچانے کے لیے آپ ایک اچھے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس اگر جاتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اسٹیرائڈز دے دیں گے کہ یہ بہت زیادہ نہ پھیلے. لیکن ونس یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو سن کے ایکسپوجر کے بارے میں بتائیں گے, ٹاپیکل اسٹیرائڈز کے بارے میں بتائیں گے. چہرے سے سٹارٹ ہوئی اس جگہ پہ, آئی بروز پہ, آئی لیشز پہ, لپس کی جگہ پہ. لیکن یہ کہتے نا کہ دودھ پینے سے ہوئی, مچھلی کھائی تھی بریڈنگ سیزن میں, اس کے بعد کھیر کھا لی تھی, اس کے بعد, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو پلیز مچھلی کو کھائیں, اور یہ اتنی اچھی چیز ہے. اب دیکھیں نا ہارمونز ہر چیز میں اب انجیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اتنی بھی مچھلی نہ کھائیں نا کہ آپ اس وقت خود مچھلی بن کے بیٹھے ہو. نہیں اتنی نہ کھائیں, مطلب وہ زیادتی جو ہے وہ تو ہر چیز کی بہت بری ہے. کتنی گرام کھا سکتے ہیں آپ؟ اس کو 200 گرامز لے لیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ فرائی کر کے جو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے نا, کہ تلن کے ساتھ میں کبھی آپ نے اسٹیم کر لی, کبھی آپ نے بیک کر لی, کبھی آپ نے اس کو فرائی کر لیا, کبھی سالن بنا لیا, کبھی پالک کے ساتھ لے لیا, لیکن آپ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں دودھ کے ساتھ. تو اس کا اس سے کوئی یہ مت کلیئر کرنا ضروری تھا, اور یہ کلیئر ہو گئی ہے. اب آپ اس کو ویرائٹی کے ساتھ لیں. سب سے اچھی بات یہ کہ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑے آپشنز رہ جاتے ہیں جو ہارمون کے ساتھ دور ہیں. ٹھیک ہے, اس میں چکن ہو گیا اور ایگز ہو گیا اور اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں, پروسیس فوڈز ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے صحت کے لیے کتنے مضر ہیں. تو اس میں بہت تھوڑے ہمارے پاس مٹن ہو گیا یا فش ہو گیا, یہ آپشنز ہیں جس اس وقت ہارمونز کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ پروٹین ایسا استعمال کریں جو ہمارے لیے, اپنے بچوں کے لیے ذہنی طور پہ اومیگا فیٹی ایسڈز ہیں, پروٹین ہے, دماغ کے لیے اتنا اچھا ہے, طاقت کے لیے اتنا اچھا ہے. ہم اس کو دودھ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, چائے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, میٹھے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. یہ نہ کریں, اور اس کا تعلق کوئی ہے بھی نہیں. تو اب یہ اچھا کسی بھی طرح کی فش میں کیسے کوئی واپس تعلق کیسے نہیں؟ جا سکتی ہوں اپنے بچپن میں؟ میں تو مسلسل یہ سوچی تاکہ میں نے جو دودھ اور اس کے بعد تخم ملنگے والے دودھ مس میں نے واقعی کیے ہیں. اچھا, اور چائے پہ بھی شبہ, دہی پہ شبہ, ہر چیز پہ شبہ ہوتا تھا. لیکن have you ever tried to trace it
کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ کون تھا جس نے افواہ سینہ پھیلائی تھی؟ بسینہ یہ راز چلے آ رہے ہوتے ہیں، یہ سینہ بسینہ چلے آ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو وہ تو نہیں کہہ سکتے، بزرگوں کی بہت ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی کہ کالی بلی گزر گئی اور وہ چیزیں کبھی کبھی واقعی ہوتی ہیں. جو پارک ہے مشہور زمانہ، آپ کو پتا ہے کہ میں اس میں کبھی واک کری ہوتی ہوں تو کالی بلی گزر جائے تو مجھے کچھ ہوتا ہے. وہ چیزیں ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے دماغ میں سوچی بھی ہوتی ہیں. آئی تھنک اس کو دودھ کے کلر سے ملا دیا ہوا ہوگا کہ وہ وائٹ پیچز پڑ رہے ہیں تو اس نے دودھ پیا تھا مچھلی کے بعد اور مچھلی وائٹ ہوتی ہے، دودھ وائٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے. میں ایک چیز کے لیے خوش ہوں کہ چلو دنیا میں کسی تو سفید چیز کو برے سے بیڈ لک سے اس کو جوڑا گیا، ورنہ ہمیشہ بلیک میل ہے تو بلیک ہے، اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس ہے وائٹ ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں وائٹ کالر جاب. لیکن یہ کہ یہ اس کو بیچارہ مچھلی معصوم سی اس کو جو ہے دودھ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ظلم ہی کرتے ہیں اور خوف و ہراس بھی پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایک بیماری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جس کا اس سے دور نزدیک کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے اور جو کہ کسی وقت بھی کسی کو اٹیک کر سکتی ہے. اس کا کوئی کنٹرول if you start it immediately, ٹھیک ہے. and if you visit some good dermatologist, نہ کوئی بابا شابا، ٹھیک ہے. and if you visit someone really very professional and he provides you with some topical steroids which you apply directly, اور وہ آپ کو اس کی ڈوزز کے حساب سے دے دیتے ہیں اور وہ اس میں آپ نے انیشلی وہ کر لیا ہے. نہ کہ یہ کہ آپ نے تعویذ اور دم اور درود شروع کر دیا اور مچھلی والا سسٹم، تو پھر اس سے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیں ان جنرل جو جتنی بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کا مقصد یا بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اپنے ہی سیلز کے خلاف ایک لڑائی شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی ہی باڈی آپ کے دشمن ہو جاتی ہے نا. تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور زندگی کی ہر مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم کو پڑھتے ہی ہیں، تو وہ اس کو بالکل آپ دوسرے اس میں رکھیے. لیکن آپ پلیز ڈو کنسلٹ جو ڈاکٹر، خدا نہ خاصہ کبھی ایسی کوئی چیز ہو جائے. باقی مشکلات کے ول بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور بعض اوقات دعائیں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری ول میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ول میں اضافہ ہوتا ہے. اور دو تین چیزیں ہیں، آپ کو پازیٹیو رہنا ہے. دوسری بات لائف میں یہ ہے کہ جو آپ نے سوچنا ہے وہ ہونا ہے. تو اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا. آپ کا ول آئندہ آپ کے آگے وہ کالی بلی گزر جائے نا، آپ نے اچھا ہی سوچنا. میں نے کوئی بات نہیں ہے، گڈ لک لے کر آئی میرے لیے. ابھی میں جاؤں گی تو میرے میاں مجھے ڈائمنڈ کا ریس لگانی ہے کہ آپ اس سے پہلے اس کا رستہ کاٹیں. یس then she'll feel. And I appreciate کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک سوچا اور ہماری اس آواز کے ذریعے بہت سارے لوگ فش کھائیں گے اور اس کے بعد چائے اور کھیر اور کسٹرڈ بھی کھائیں گے، یہ سوچ کے کہ برس نہیں ہونے والا، کیونکہ ہونے والا آج کہہ رہی ہے کھیر اور کسٹرڈ کھائیں گے، ورنہ جب بھی آئے کھیر نہیں کھانی، کسٹرڈ نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا. خواستہ ایسا کچھ ہو تو عائشہ عباس صاحبہ کا کلینک جہاں پر ہو آپ نے وہاں پر جانا ہے. آپ نے AR بھائی کے دفتر کے باہر نہیں آنا. دیکھیں آپ لوگ کھیر اور کسٹرڈ میٹھا کھائیں گے تو میرا کلینک چلے گا نا. اگر سب دبلے ہو جائیں گے تو میرا کلینک کیسے چلے گا؟ یا میرے مولا کیسے ڈاکٹر لا رہے ہمارے شو میں چلے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ میتھ آئی ایم شیور کہ میری بھی اور آپ، اور قسم یقین مانے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کہیں مچھلی کھا لوں میں جالے جو آگے آئس کریم کھاؤں، کریمی فش کھا لوں گی وہ نکالوں گی، لیکن دودھ اور وہ چائے کبھی بھی نہیں. تو خیر آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کی بھی میتھ میری طرح ختم ہوئی ہوگی، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. بہت سارے ایسے میتھس ہیں میرے خیال سے ہم اگر کوشش کریں گے کہ ان پہ شوز کرنا شروع کریں، پھر ایکسپرٹ سے اوپینین جانیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے جی. آگے بتائیں ہم کس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی ایک پاکستانی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ میرا اور ان کی شخصیت کا کافی ڈفرینس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 35 سال انہوں نے جاب کی. نام ہے ان کا محمد ذہین، ٹھیک ہے، اور 35 سال میں انہوں نے چھٹی نہیں کی. وہ کہتے ہیں نا مکتب عشق کے دستور نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہے. یہ ایک مختلف مثال ہے کہ انہوں نے اپنے کام سے اتنا عشق کیا، ان کی ڈیڈیکیشن اتنی تھی کہ انہوں نے مسلسل 35 سال تک ان کے ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے چھٹی نہیں کی. ایک یہ تو آپ پہ آج کل مثال صادق آ رہی کہ آپ بھی چھٹی نہیں کر رہے، لیکن ایک اور چیز جو صادق نہیں آتی آپ پہ، کبھی لیٹ ہی نہیں ہوئے. میں آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوں. اچھا میں نہیں، اچھا محمد ذہین، میں حیران ہو گیا. محمد ذہین صاحب کبھی نہ انہوں اپنے دفتر کے ٹائم سے لیٹ آئے، پورے اپنے آورز ہمیشہ پورے کیے 35 دن، نہ کبھی بیماری کی وجہ سے، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ اچھی ہیلتھ میں رکھے. اور آپ یہ دیکھیں جی، مطلب یہ نہیں کہہ رہے آپ بیمار ہو جائے تو چھٹی نہ کرے، مطلب آفس میں کچھ ہو جائے آپ کو نہیں. پاکستانی ہیں وہ جی، اور امریکی طیارے پر ان کا
نام بھی لکھا گیا. اور اچھا وہ جو سٹوری ہے وہ بڑے مزے کی ہے. وہ جب ان کی خدمات کے بعد ان کی جو ایئر لائن انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بتائیں کہ ہم آپ کو 10 دن کے لیے آپ کی بیگم کے ساتھ کسی زبردست قسم کی جگہ پہ آپ کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ وہ زبردست قسم کی اپنی ویکیشن بنا کر آئے, تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے جہاز پر اپنا نام چاہیے. آف کورس اٹ واز یہ کوئی بہت عام ڈیسیجن نہیں تھا, اٹ واز ناٹ ویری یوزل ڈیسیجن, اٹ واز اے ان یوزل ڈیسیجن جس کو لینے میں تھوڑا مسئلہ تو ہوا, لیکن ایئر لائن نے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اتنے پیارے طریقے سے ایکنالج کر رہی ہے اپنے اس امپلائی کو جس نے آرگنائزیشن کے لیے اپنی زندگی کے 35 سال دیے ہوں. ہمارے سے اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں محمد ذہین صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ یونائٹڈ ایئر لائن کے جہاز پہ آپ کا نام لکھا ہوا محمد ذہین, مطلب اتنی اچھی اچھی آپ کو آپ کی آرگنائزیشن آفر کی تھی کہ یہ کر لیں, آپ کو یہ دے دیتے ہیں, آپ نے کہا نہیں مجھے نام چاہیے, کیوں؟ کیا بات ہے. اچھا, اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں تو میرے ملک کا نام دنیا میں سب جگہ پہ جانا چاہیے کہ پاکستان سے آئے تھے. وہ بھی جانتے ہیں, میری کمپنی بھی جانتی ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں. میں چاہتا تھا کہ میرے پاکستان کا نام دنیا میں کسی طریقے سے روشن ہو. کہ ایک آدمی اتنے دور سے آگے, اس نے 35 سال کام کیا, اور اس نے سب سے زیادہ بات یہ ہوئی تھی کہ میں نے 35 سال میں کبھی لیٹ نہیں گیا تھا اور کبھی سک کال نہیں کی. اچھا, ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے ذہین صاحب, اسٹارٹ کریں یہاں سے. پاکستان میں سے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ پشاور سے. پشاور سے آپ کا تعلق ہے. جی. اچھا, اور یہ عادت آپ کے اندر بچپن سے ہی ایسی تھی کہ اسکول بھی, یا یہ سمجھ لیجیے بچپن سے ہی تھی. میں کہہ تو نہیں سکتا 100% بچپن سے تھی, لیکن تھوڑی عادات تھیں بچپن سے. پرٹیکولر والدہ صاحبہ جو تھی وہ صبح نماز کے لیے اٹھاتی تھی, نہیں اٹھو گی تو ناشتہ نہیں ملے گا, ڈراتی تھی. ڈسپلن لائف تھی آپ کی. تو وہ ڈراتی تھی کہ بھئی ناشتہ نہیں دوں گی, تم نماز نہیں پڑھو گی, تو اس سے ہم اٹھ جاتے تھے. تو جب میں نے انجینئرنگ کی تو پھر اس کے بعد یہاں پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ملٹری انجینئرنگ سروس, اس کو کہتے ہیں MES, تو وہاں مجھے جاب ملی. تو وہاں صبح 7 بجے میری ڈیوٹی شروع ہوتی تھی, تو پھر میں وہاں چلا جاتا تھا صبح 7 بجے. وہاں پہ بھی جلدی ٹائم پہ جاتے تھے. جلدی, لیکن یہاں پہ شاید ہمارے ملک میں کوئی اتنا کوئی رواج نہیں ہے. پھر وہاں کیسے جانا ہوگا؟ اچھا, پھر وہاں کون سی اسٹیٹ میں گئے تھے؟ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے, اگر پوری ٹائم ہوگا تو پوری سٹوری ہے. وقت مختصر, لیکن جلدی سے بتا دیں. مختصر یہ ہے کہ پاکستان سے میں لیبیا گیا, قذافی صاحب کے ملک میں. وہاں جا کے میں نے کام کیا 5 سال. پھر وہاں سے میں نے پاکستان سے لیبیا سے میں لنڈن آ گیا. لنڈن کچھ عرصہ رکا, پھر وہاں سے میں سویڈن چلا گیا. سویڈن میں گاڑی بنتی ہے وولوو, اس میں میں نے کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر کام کیا. گاڑی دیکھتا تھا, اس کی سب ٹھیک کلرنگ وغیرہ. وہاں سے پھر میں نے موو کیا LA کی طرف. کیا بات ہے, مطلب گاڑی کی انسپیکشن کے بعد آپ چلے جہاز کی انسپیکشن کرنے کے لیے. وہ مجھے اصل میں ایڈوانٹیج یہ ملی کہ مجھے لینگویج آتی تھی سویڈش. تو جب ان زمانوں میں یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے, تو پیپر میں ایک آیا کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو بائی لینگویج ہے. تو میں نے اپلائی کر دیا یونائٹڈ میں. مجھ سے انٹرویو لیا, پھر میں نے ان سے جب انٹرویو میں بتایا کہ مجھے یہ لینگویج آتی ہے, کچھ عربی آتی تھی, کچھ سویڈش آتی تھی, تو پھر وہ میں نے ان کو جب بتایا تو ان کو تو ایسے لوگ چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو ہر دنیا کا کسٹمر. ہمارے یہاں پاکستانی کہیں چلے بھی جائیں تو یہ رواج عموماً نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر لینگویج اگر بہت مجبوری نہ ہو تو سیکھیں. میرا شوق تھا سویڈش سیکھنے میں. بڑا مشکل کام تھا, لیکن پہلے تو وہ آپ کو 3 مہینے خود اپنے اس پہ ایکسپینس پہ اسکول بھیجتے ہیں سویڈش زبان سیکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ زیادہ تر آپ کسی ملک میں زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گیٹ ٹوگیدر ہو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, مجھے تھوڑی سی کیوریوسٹی ہو رہی ہے, آپ کو کبھی بخار بھی نہیں ہوا؟ آپ نے چھٹی نہیں کیا, بخار میں بھی جاتے تھے, کیا تھا؟ اللہ ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے آپ کو اچھی ہیلتھ دی ہوئی تھی, جو اللہ کرے اللہ سب کو دے. اچھا, وہ کیا ہوا جی کہ میں تھوڑا بہت کبھی تو پین بھی ہوتا ہوگا, کبھی بخار بھی ہوتا ہوگا, تو میری وائف کو بھی غصہ بھی کر دیتی کہ تمہاری شادی جو ہے یونائٹڈ سے ہوئی ہے, مجھ سے نہیں ہوئی. تم ہر وہ جو بیویاں کہتی ہیں, وہ میں روز کام پہ چلا جاتا تھا. جب مجھے پہلا سال انہوں نے ایوارڈ دیا تو مجھ میں شوق بڑھا. اچھا, یہ ہر سال اکنالجمنٹ آپ کو ہر سال ملی؟ ہاں, میرے پاس میں لایا تھا. اکنالجمنٹ کتنی میٹر کرتی جی. تو میرے پاس جو ایوارڈ تھے ہر سال ملتے گئے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جیلس نہیں ہوتے
وہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے جو کو ورکر ہیں اس میں سے جب آپ کو سر تو جلسی میں کام آپ کا نمٹا دیتے ہیں, گیم کر دیتے ہیں. نہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے, وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کے آنے کے بعد جب آپ کو یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں تو پوری ایک سرمنی سی ہوتی ہے. جی 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 جی, وہاں سب سیلیبریٹ کرتے ہیں, سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. جی تو وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یار آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو, یو کیم فرام ادر کنٹری اینڈ آپ نے ہمارے لیے ملک میں اتنا اچھا کام کیا. تو اس کی وجہ سے ہر سال میں جب ایوارڈ لیتا تھا تو میرا حوصلہ بڑھتا تھا. تو بڑھتے 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 پھر میں اس تک آ گیا. واو. جب 35 سال تک پہنچا تو پھر میری کمپنی نے پوچھا کہ اتنی اچھی بات ہے, آپ نے کہا نا آپ کو ایوارڈ ملتے تھے, ہمارے تو تعریف کر دے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ تنخواہ نہ بڑھانے کا کہتے ہیں تو تعریف ہی نہیں کرتے. یہاں پہ تو مطلب یہ ایکنالجمنٹ ہوتی ہے. ایوارڈ سے ادھر تنخواہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ادھر نو کنسپٹ کہ آپ ایوارڈ لیں گے تو تنخواہ تو ویسے ہی بڑھتی ہے 8 سال ہمارے وہاں. ہر سال بڑھتی ہے. ہاں ہر سال وہ یونین. سر ہمارا دل نہ جلائیں, اور دل جلا رہے, ہم نظر لگا دیں گے آپ کو, لیکن خیر اب نہیں ہے وہاں پہ. سر یہ آپ ساتھ میں آپ کو شیلڈ وغیرہ بھی لے کر آئے ہیں. ہاں یہ میرے ایوارڈ تو بہت تھے, پھر انہوں نے کہا یہ پروڈیوسر یہ سب جو کیا بات ہے. تو سر ایک تو آپ ٹائم پہ جاتے تھے, چھٹی بھی آپ کرتے تھے, اور آپ کی بیگم کا آپ سے ناراضی یہی تھی, شادی تو تم نے کہنا یونائیٹڈ ایئر لائن سے کی ہوئی, یونائیٹڈ سے کی ہوئی. یہ دیکھیں جناب ہر سال ایوری ایئر ان کے میڈل جو ہیں وہ ایڈ ہوتے گئے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں, جب انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو کسی دوسرے ملک بھیجتے ہیں تو چھٹیوں کے لیے جائیں, تو آپ نہیں, اچھا آپ کچھ پیسے مانگ سکتے تھے, کچھ نہیں مانگ سکتے تھے. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا, کچھ عرصہ یہ ڈسکشن چلتی رہی, نام آئے نہ آئے, پتہ نہیں کیا وجہ تھی اس کا مجھے نہیں پتا. اس کے لیے میں نے فائٹ کی. اور میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان ملکوں میں بہت ہی انصاف ہے, نو میٹر وٹ ریلیجن یو بلانگس ٹو, وہ آپ کو انصاف دیتے ہیں. آپ کی کارکردگی پر آپ کی جو اپریسیشنس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بورڈ نے فیصلہ کیا, جس نے بھی کیا مجھے نہیں پتا, بورڈ آف ڈائریکٹر نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر وہ چاہتا ہے اس کا نام آنا چاہیے تو لکھ دو, ورنہ ہسٹری میں آپ ایویشن کی ہسٹری میں دیکھیں گے کہ دیکھیں میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ایویشن, اور میں دیکھتا ہوں چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں, اور میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں ایئر کرافٹ پہ آن بورڈ جانے سے پہلے میں جہاز کے ونگس کو, اس کے انجن کو کیا کیا کس طریقے کا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ منفرد انداز میں کسی کا نام لکھا ہو تو انسان سوچے گا کہ یہ کسی میکر کا نام ہے, اس بندے کا اس میں کیا کردار ہے, اور کتنے ہزاروں لوگ ٹریول کرتے ہوں گے. ہزاروں, ملین سر, اور ورلڈ وائڈ ہماری ایئر لائن چلتی ہے. ورلڈ وائڈ بالکل, یونائیٹڈ اب یہ تو مرج ہو گئی کانٹینینٹل سے, پہلے کانٹینینٹل اور یونائیٹڈ ہوتی تھی, تو ورلڈ وائڈ یہ چلتی ہے. پاکستان پہلے ہم دبئی تک آتے تھے, اب دبئی نہیں آتی, لیکن فار ایسٹ ہے, ساؤتھ افریقہ تک ہم جاتے ہیں, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, سارے میں یہ ہم یعنی ٹریول کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ محمد کا نام آنا, ایک تو مسلمان نام ہے, وہی میں سوچ رہی تھی, مسلمان نام ہے نا. آپ کہتے ہیں آپ نے ٹریول کیا, نام محمد, جب بالکل آپ کہتے ہیں آپ ایویشن میں, آپ بتائیے آپ نے زندگی میں کتنے ٹریول کیے ہوں گے جہاں پہ آپ نے کسی کا نام نہیں دیکھا. سر نہیں دیکھا. اور چونکہ مطلب میں جو آپ کی بیوی نے قربانی دی, آپ کو وہ یاد نہیں, آپ روز چلے جاتے تھے تو آپ نے ساتھ لکھنا تھا محمد ذہین لفظ فلانا, اپنی بیوی کا نام زیادہ ہو گیا. وائف میری بڑی خوش ہوئی, بڑی انہوں نے سیلیبریشن کی, میرے بچوں نے بڑی سیلیبریشن کی. وہ بہت اس دن خوش ہوئی جب سرمنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے بچوں کو بلایا گیا, کووڈ تھا اس میں بتایا گیا, وہ کھڑے ہیں وہاں پہ. تو اس کووڈ میں تھوڑی ریسٹرکشن سی, تو 5 آدمیوں کو سیکیورٹی پاس ملا جو ایئرپورٹ کے اندر آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو کام اندر نہیں کرتے, تو ان کے لیے اسپیشل پاس بنانا پڑتا ہے. پھر کووڈ بھی تھا, ادروائز ول بی بگ سرمنی, لیکن وہ ہو نہیں پا رہی تھی کہ کووڈ تھا ہیوی. تو پھر انہوں نے کہا کیا بیکاز تمہاری فیملی ہے, تمہیں ایوارڈ مل رہا ہے, یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے, جہاز پہ نام آ رہا ہے, تو ہم آپ کو 5 بندوں کا پاس ایشو کرتے ہیں. زبردست. یو آر اسٹل فٹ سر, ماشاءاللہ, یو ہیو ریمارکیبل ہیلتھ. ابھی آپ پاکستان میں سیٹل ہیں یا وہیں؟ نہیں, میں یو ایس اے لاس اینجلس میں ہوں. ٹھیک ہے, وہیں رہتا ہوں, اور بچے بھی وہیں ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, سب کی شادی ہو گئی. اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں, ہر خوبصورت اسٹیٹ میں. موسٹ ویلکم. چلیں سر, یو میڈ اس پراؤڈ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ. سر ہم آ جائیں گے, پر ہمیں چھٹی نہیں ملتی. نہیں, چھٹی تو ملے گی, مل جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے, اور کتنے مزے کی ایک سٹوری ہے, اور ہمارے پاس ایگزامپل ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی کہ کس طریقے سے ان کا. اچھا جی, یہاں پر ایک بریکنگ نیوز بھی اپنے ناظرین سے شیئر کرنی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران کار سرکار میں مداخلت کا کیس, عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی. تو اس حوالے سے شاہ خالد مزید بتائیں گے, بتائیے گا جی.
دیکھیں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں یہ سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی ہے، جبکہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کی اور عمران خان کے وکیل بابا روان عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کرتا ہوں، جبکہ طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے۔ عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی اور عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت تانا سنجانی میں مقدمہ درج تھا، جس کے بعد اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں یہ سماعت ہوئی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ خالد آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایک بریک کے بعد حاصل ہوگی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں۔ دیکھیں گیس اس وقت دستیاب نہیں ہے اور گیس ہے تو اس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ اب ایسے میں لوگ جاتے ہیں ایل پی جی سلنڈرز کی طرف۔ اب سلنڈرز ویسے اگر مناسب ہوں، اچھی کوالٹی کے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب ناقص کوالٹی کے کے پی سے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا، وہاں پر تو نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں لوگ۔ خریداری کی استطاعت نہ ہونے کے باعث اب تھیلوں میں وہاں پر گیس بک رہی ہے، جس پہ ہم نے ایشو بھی وہاں موت کے گولے جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں، عام بیچے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر چکر یہ ہے کراچی میں کہ یہاں پر سلنڈرز ملتے تھے، اچھی کوالٹی کے بھی ملتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آدھی قیمت میں ناقص کوالٹی کے بالکل پتلی چادر والے سلنڈرز بھی دستیاب ہوتے ہیں اور وہ پھر تباہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ کل کراچی کے علاقے نیو کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے پاس 4K چورنگی کے پاس وہاں پر ایک دھماکہ ہوا، وہ آپ منظر بھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ جی سلنڈر رول ہوتا ہوا، یعنی کہ ہماری زبان میں رڑتا ہوا علاقے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلنڈر میں بلاسٹ ہوا۔ پہلے میں چاہتی ہوں کہ اب یہی کی آواز سنیں پہلے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے کوئی دھماکہ خیز مواد وہاں پر موجود ہے، ایک بڑا دھماکہ وہ لگ رہا تھا، جس طریقے سے آگ کے بڑے بادل جو ہیں اوپر گئے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ جو گرین لائن ڈسٹ ہے یہ بالکل کہتے ہیں مسا بچی ہے، مطلب بہت گاڑیاں تھی، سلنڈر جس طرح سے گیا آبادی تھی، لوگ کھڑے تھے، جا رہی تھی تو سلنڈر کا اس پہ امپیکٹ ہوتا نہ ہوتا، لیکن اٹ واز کوائٹ تھریٹننگ اینڈ شاکنگ۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ افضل پیارے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے گیس کی، کیونکہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت گھروں میں گیس کی سپلائی کی جاتی ہے، پریشر کی کمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں آلٹرنیٹیوز کے طور پر مہنگی گیس خریدتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی سلنڈر طرح طرح کی کوالٹی کے، تو کوئی اس کے حوالے سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے کہ اس چادر سے کم جو ہے وہ موٹائی کی چادر نہیں استعمال ہو سکتی، یا کچھ طریقہ کار نہیں ہے؟ جی دیکھیے، جو ضابطہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ اس چیز کو دیکھتی ہے، اور اگر اس میں پولیس کو اگر کارروائی کرنے کی ضرورت ہو تو بھی پولیس اور ضلعی انتظامیہ مل کے کارروائی کرتی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد جو ہے وہ سلنڈر تبدیل کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو سلنڈر ہے اس کا باقاعدہ جو ہے ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کا ایک باقاعدہ ضلعی انتظامیہ ان کو چیک کرتی ہے۔ غیر معیاری سلنڈرز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن کارروائی نہیں ہوتی، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو توانائی کا بحران ہے، اسی صورتحال میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ وہ متبادل فیول استعمال کریں، گاڑیوں میں یا گھروں کے اندر جو ہے وہ سلنڈر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب جو مختلف اداروں کے اندر لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، اس ساری صورتحال میں کم آمدنی کے باعث لوگوں کے لیے ویسے ہی اپنے جو دیگر ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہے، اور یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں انہیں مزید اضافی اخراجات کرنا پڑ رہے ہیں، اس لیے وہ غیر معیاری جو سلنڈر ہیں، سیکنڈ ہینڈ سلنڈرز بھی جو ہے وہ خریدتے ہیں اور انہیں گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور یا گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں۔ کراچی میں گزشتہ کچھ روز کے دوران مختلف علاقوں کے اندر دکانوں یا گھروں کے اندر جو ہے وہ سلنڈر دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ خوف و ہراس بھی پھیلا۔ اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے تنگ ہے، جو مینٹیننس کا سرٹیفکیٹ بھی جو لینا ہوتا ہے، جو آپ کو 5 سال کے اندر بابا لینا پڑتا ہے، لوگ اس لیے بھی نہیں جاتے کہ جی مینٹیننس کے اس میں اور پیسے لگ جائیں گے، اور جیسے بھی آپ نے بات کی لوگوں کی استطاعت میں دن بدن جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے۔ سرکاری اداروں میں تو ہم دیتے ہیں کہ جب بجٹ آتا ہے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، وہ لوگ جو مزدور ہیں جو اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرے جن کی تنخواہیں نہیں بڑھی، وہ بیچارہ تو مسلسل شکایت کر رہا ہے کہ بھائی
ہماری تنخواہ نہیں بڑھی لیکن مہنگائی بڑھی, ہم کیسے کریں گے, اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ لوگ اپنے بچوں کو نارمل اسکول سے اٹھا کے پھر اور چھوٹے اسکولوں میں کروانے لگ گئے ہیں, کیا کریں, لوگ مجبور ہیں. بہت شکریہ جی. افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جہاں پر حکومت کو دیکھنا پڑے گا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام چیز ہے, اور اگر یہ گیس نہیں ہوگی تو ہمارے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ بالکل, ایک تو ٹھیک ہے پیسے کم ہیں, گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہیں, لیکن اگر گیس بھی نہ ہوگی تو کیا سچویشن ہوگی, اور ایسے میں ایسے غیر معیاری سلنڈرز ہوں گے تو یہ تو ہماری جان لے لیں گے. اور آپ کو بتایا مدیحہ کہ مس ہینڈلنگ بھی بہت ہوتی ہے. احتیاط دیکھیں, گھروں میں سلنڈر رکھیں, کہیں پر بھی رکھیں, ایک تو احتیاط خود سے بھی کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سلنڈر گلی محلوں میں جگہ جگہ یوز کیے جاتے ہیں نا, تو ان کو جس طرح سے پھینکا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا رسکی ہوتا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. پتلی ان کی جو دیوار ہے, جن کی کاپڑ ہوتی ہے, جو چادر ان کی ہوتی ہے, وہ اس کی کئی ٹانکے لگنے میں نے بھی سلنڈر ابھی لیا تھا تو کافی چیک کروا کے اس کا کافی سوپ وغیرہ سے, اس کے علاوہ پھر اس کا وال وغیرہ کہ کس طریقے سے موٹی چادر کا ہے یا نہیں ہے, تو یہ احتیاط آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. آبویسلی دے آر پرائسی, لیکن احتیاط ضروری ہے. اچھا جی, اسلام آباد سے خبر ہے ہمارے پاس کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس, اس پر عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی گئی. وارنٹ جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا اور پی ٹی آئی کی تمام درخواستیں اس سے متعلق مسترد کر دی گئی ہیں. عمران خان صاحب چونکہ ابھی ریکور ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی حالت بتایا جاتا ہے کہ تسلی بخش نہیں ہے, کیونکہ ان کو ٹانگ میں گولیاں لگی تھیں 3 یا 4, اور اس کے بعد سے وہ مسلسل آرام کریں. زمان پارک میں موجود ہیں اور وہیں سے ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں, گھر سے نکلنے سے گریز کرتے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ یہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اور حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی گئی ہے اور وارنٹ جاری کرنے کا حکم اس پر دیا گیا ہے. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تمام تر درخواستیں ہیں وہ بھی مسترد کر دی گئی ہیں. اور ایسے میں یاد رہے کہ عمران خان صاحب جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور وزیر آباد میں جو نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے. زاہد مشوانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. جی زاہد. عمران خان کے خلاف محفوظ فیصلہ سنا دیا توہین الیکشن کمیشن کیس میں. عمر اور فواد چودھری کے بھی عمران خان سمیت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. آج سماعت ہوئی, اس سے قبل اور کیسز سنے گئے اور ان پر کارروائی کی گئی. آخر میں یہ کیس لایا گیا جس میں ممبر الیکشن کمیشن کے ممبرز 3 ممبرز موجود تھے اور فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی استثناء کے حوالے سے جو ان کی درخواستیں تھیں ساری درخواستیں مسترد کر دی گئیں اور وارنٹ جاری کر دیے گئے. 17 جنوری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں. 50,000 روپے کے مچل کے جمع کرنے ہوں گے اگر ضمانت کرنی ہوگی. اور اس سے قبل پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی کہ ان کی استثناء کی درخواست منظور کی جائے اور وہ پیش نہیں ہو سکتے. آج اس پر باقاعدہ طور پر فیصلہ سنا دیا گیا. اس سے قبل جو سماعت ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا جائے. بہت شکریہ زاہد مشوانی آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے.